السلام علیکم، میں ہوں ریچھ ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ANC ڈیجیٹل۔ پروگرام کا نام ہے بے باک، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مجاہد مرزا اپنے بے باک تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ۔ ملک بھر میں عوام کو خوف نے جکڑ رکھا ہے، آئے دن کڈنیپنگ کے کیسز، موبائل سنیچنگ اور واردات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان کی لا اینڈ آرڈر سچویشن کے اوپر ہم بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے۔ آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ جیسے آپ نے بتایا کہ اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں، بہت پہلے کی بات ہے، کوئی 20 سال پہلے کی۔ میں کراچی میں ایک جگہ پہ کوئی راستہ بھول گیا، میں نے جیب سے موبائل نکالا تو ایک شخص نے مجھے بڑے زور سے کہا کہ موبائل اندر رکھو۔ میں بہت پریشان ہوا کہ یہ کیا سلسلہ ہے، تو ارے میاں یہاں تو موبائل کی وجہ سے قتل کر دیتے ہیں۔ تو یہ کراچی کی صورتحال تو ہم سب کے سامنے تھی۔ ابھی یہ بات ہے 29 جولائی کی یہ بات ہے۔ میں ایک جگہ سے آیا اور جسے اب نیازی چوک کہتے ہیں، غالباً اسے بتی چوک کہا جاتا ہے، وہاں میں کریم ٹیکسی بلوانے کے لیے میں نے وہ موبائل نکالا تو موٹر سائیکل پہ لڑکے آئے اور لے کے چلے گئے۔ تو صورتحال جو آج میں نے ڈاؤن میں پڑھی وہ یہ تھی کہ کراچی میں اس سال 20,000 ٹیلی فون سنیچ ہوئے، جن میں سے باعث اب صرف 760 ہوئے، اور اس قسم کے ماہرین پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ کون سا ہوتا ہے IMEI جو نہیں تو نمبر ڈاکٹر ہوتا ہے۔ صاحب کیا حکومت سو رہی ہے؟ عرض کر رہا ہوں نا جی، تو وہ اس کو فوری طور پہ تبدیل کر دیتے ہیں اور وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں ٹیلی فون۔ تو کراچی میں تو یہ صورتحال ہے، لاہور میں بھی یہ شروع ہو گئی۔ ہوتا ہی ہے کہ جب آپ کی حکومت بہت سارے مسائل میں گھری ہوتی ہے تو وہ لا اینڈ آرڈر کی طرف توجہ کم دیتی ہے۔ اور دوسری بات جو اہم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب لوگوں کے زندگی کے مسائل بڑھ جاتے ہیں، جب لوگوں کی معیشت خراب ہو جاتی ہے، تو وہ بہت سارے نوجوان جو بے روزگار ہوتے ہیں، حالانکہ کسی کا بھی دل نہیں کرتا کہ کرائم کی طرف راغب ہو، لیکن کیا کریں، وہ پھر اس کے بعد اس طرف راغب ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات ان کو صرف جسٹ فار فن سے کرتے ہیں۔ اب مجھے یقین ہے جو میرا ٹیلی فون لے گیا انہوں نے اسے 2,000-3,000 میں بیچ دیا ہوگا، 50,000 کا ٹیلی فون، تو اس سے کیا انہوں نے ایسے کوئی برگر کھا لیا ہوگا اور کیا کیا ہوگا۔ تو حکومت سو نہیں رہی۔ اسٹریٹ کرائمز تب بڑھتے ہیں جب آپ کا سسٹم خراب ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے آپ کے سسٹم میں بنیادی جو ہے نا وہ نقائص پیدا ہو چکے ہیں، اور تھے شروع سے تھے، لیکن اب یہ ہے کہ کہا جاتا ہے، یہ سب جانتے ہیں کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی توجہ سیاستدانوں کی طرف ہوتی ہے، ان کا آئے روز جلسے ہو رہے ہیں، آئے روز ہڑتالوں یا احتجاجات کے مسئلہ ہوتا ہے تو ساری پولیس اس طرف انوالو ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کہ اب کرمنلز کے پاس بھی اسلحہ ہے اور پولیس کو کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، تو پولیس کو اگر پروٹیکشن دی جائے، جدید اسلحہ دیا جائے، ان کی دوبارہ سے بہتر ٹریننگ کی جائے تو ان مسائل پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ لیکن دوسرے مسائل سے ہماری جان چھوٹے، ابھی تو سیلاب آیا ہوا ہے، سیلاب کی وجہ سے اب وہ جو سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں لوگ، ان میں سے بہت سارے لوگ کیا کریں گے، بھوکے مر رہے ہیں بھائی۔ تو یہ ایک ملٹی پرانگڈ مسئلہ ہے اور اس کو ملٹی پرانگڈ ہی لینا چاہیے، اس کے مختلف فیسٹس سے نمٹنا چاہیے۔ تمام جو ادارے ہیں، تمام جو NGOs ہیں، تمام جو درد دل رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو اس سلسلے میں آگے آنا چاہیے، بات کرنی چاہیے، لیکن اب اس سے جان نہیں چھوڑائی جا سکتی۔ جان تبھی چھوڑائی جا سکے گی جب آپ کا قانون نافذ کرنے والے ادارے بہتر ہو سکیں۔ خان صاحب نے اپنے جلسے میں کہا کہ پاکستان آج مہنگائی کی بلند ترین سطح پر ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ امپورٹڈ حکومت نے نہ صرف مہنگائی کا عوام کو تحفہ دیا ہے بلکہ اپنے کرپشن کے کیسز بھی ختم کروائے ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ آپ نے 2 باتیں کر دیں۔ ایک بات تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا مہنگائی کا تعلق ہے کرائمز کے ساتھ، تو جو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ہاں، جب معاشی حالات خراب ہوتے ہیں تو لوگ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی کرائم کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، جو ظاہر ہے اچھی بات نہیں ہے۔ دوسری بات آپ نے عمران خان کے کسی جلسے اور ان کے کسی بیان کی کہ بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے۔ تو مہنگائی کوئی لوکل فینومینا نہیں ہوا کرتا، مہنگائی انٹرنیشنل فینومینا ہوتا ہے۔ آپ کی مہنگائی کا تعلق اب جب سے کنزیومر سوسائٹی بنی ہے تو آپ کی مہنگائی کا تعلق آپ کے اشیاء ضروریت سے ہے، اور کنزیومر سوسائٹی ہے، اس میں چیزوں کا جو تعین ہوتا ہے، قیمتوں کا وہ تعین ہوتا ہے ڈالر کے ساتھ، اس کا ریلیشن کی وجہ سے۔
آپ کے ڈالر کی جو ہے وہ قدر بڑھی ہے، روپے کی قدر کم ہوئی ہے. اب پچھلے دنوں جب سے اسحاق ڈار آئے ہیں کوئی ایک فنامنا ہوا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہوا ہے. تو یہ کہنا کہ جب 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہو گئی، جی ہاں ہونی تھی. اس سے پہلے بھی مہنگائی تھی، اس سے پہلے بھی مہنگائی تھی. ایک پروسیس ہے پوری دنیا میں مہنگائی کا. مثلا آج میں پڑھ رہا تھا کہ روس میں ہر 5واں آدمی کہہ رہا ہے کہ اب ہم بچت نہیں کر سکتے. تو اگر روس میں یہ صورتحال ہے تو اور آپ برطانیہ چلے جائیں، برطانیہ کے لوگ اب اپنا وہ بجلی کی بل پے نہیں کر سکتے. تو مہنگائی اپنی جگہ موجود ہے اور مہنگائی کا تدارک نہیں کیا جا سکتا کبھی بھی. مہنگائی کے جو مقابلہ کیا جاتا ہے وہ آمدنی میں اضافے سے کیا جاتا ہے، اور آمدنی میں اضافہ تب ہوتا ہے جب آپ کی معیشت مضبوط ہو، اور آپ کی معیشت تب مضبوط ہوتی ہے جب آپ کے ملک میں انڈسٹری ہو. آپ کے ملک میں انڈسٹریلائزیشن تب ہوتی ہے جب آپ کے ملک میں بجلی وافر مقدار میں ہو، جب آپ کے ملک میں سیکیورٹی ہو. تو یہ میں نے عرض کیا کہ یہ اس طرح کے ویشیس سرکل ہے. ایسے بہت سارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ہاں، آپ کا سوال کا جواب یہی ہے کہ مہنگائی ایک وجہ ہوتی ہے کرائم کی، کیونکہ لوگوں کی بائنگ پاور ختم ہو جاتی ہے. لوگ اس حساب سے اپنی اشیاء ضروریات، بنیادی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے. جی بالکل درست کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے. آئی تھنک اکنامک ڈاؤن فال اور فائنینشیل ریسٹرینٹس پوری دنیا بھر میں دیکھے جا رہے ہیں. اچھا اب ہم چلتے ہیں. محترمہ مریم نواز نے اپنے ٹویٹ میں سائفر چوری ہونے کا الزام خان صاحب پر لگایا ہے، اور دوسری جانب ہم نے شاہ محمود قریشی کا بیان بھی سنا جس میں انہوں نے کہا کہ سائفر تحقیقات کی انہیں بالکل بھی پرواہ نہیں ہے، اور تحریک انصاف جو ہے انہوں نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا جس سے کہ پاکستان اور اس کے مفادات کو ٹھیس پہنچے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جو ہمارے پاس معلومات آتی ہیں اخبارات کے ذریعے، ظاہر ہے ہم اندرونی معلومات تو حاصل کر ہی نہیں سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا. وہ گورنمنٹ کے معاملات ہوتے ہیں، ریاست کے معاملات ہوتے ہیں. اس سے تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ سائفر کو کچھ نہیں ہوا. سائفر کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے، وہ اس طرح پروسیس پورا نہیں ہوا. اور ایک نجی ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ اس کی ایک کاپی میرے پاس تھی، پتہ نہیں وہ کہاں گم ہو گئی. نہیں، خان صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ماسٹر کاپی ہے وہ فارن آفس وہ میں تو پڑی ہے. ہوگی نا خان صاحب، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ تو ہوگی. جو آپ لہرا رہے تھے بات تو اس کی ہو رہی ہے نا. اب معاملہ آپ نے مجھے پوچھا کہ آپ کی سارے سلسلے میں کیا رائے ہے. میرے اس سلسلے میں رائے نہ عمران خان کے متعلق ہے، نہ مریم نواز کے متعلق ہے. میری اس سلسلے میں رائے ریاض سے متعلق ہے کہ یہ جو اب سائفر ہوتا کیا ہے. سائفر ایک دیکھیں، پہلے جو ایمبیسیز جب بننا شروع ہوئی تھیں، سفارت خانے جب بننا شروع تھے، بنیادی طور پہ وہ جاسوسی کے لیے بنائے گئے تھے. اور اب بھی سفارت خانوں میں ایک شعبہ ہوتا ہے تو وہ جاسوسی کا شعبہ ہوتا ہے، اور اس میں آپ جو اس ملک سے متعلق آپ کے آراء ہوتی ہیں، اس ملک کے متعلق آپ کی جو معلومات ہوتی ہیں، وہ آپ ایک کرپٹڈ فارم میں اپنی حکومت کو ہفتہ وار کی بنیاد پہ یا روزانہ کی بنیاد پر بھیجتے ہیں. وہ ایک اسٹیٹ سیکرٹ ہوتا ہے، اسے آپ سڑک پہ لا کے لہرا نہیں سکتے، اس کے بارے میں آپ بات کر نہیں سکتے. اب صورتحال جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ معاملہ شروع ہوا تھا ایک ایسی چیز سے جس کے بارے میں آپ سب کو معلوم ہے کہ صادق اور امین کا لقب یا خطاب کسی اور کے ساتھ منسلک نہیں کیا جا سکتا تھا. اب یہ ثاقب نثار صاحب نے یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ ایک طریقہ نکالا، انہوں نے خان صاحب کو، عمران خان صاحب کو صادق اور امین قرار دے دیا. اب یہ سائفر کا جو معاملہ اٹھا ہے، سائفر اگر آپ باہر لے آئے ہیں تو سائفر آپ نے اسٹیٹ کو ایک تو نقصان پہنچایا. دوسرا، جب آپ عدالت میں جائیں گے تو عدالت میں یہ ثابت ہو جائے گا، میں نہ وکیل ہوں نہ میرا عدالت سے کوئی تعلق ہے، لیکن یہ کامن سینس کی بات ہے، ثابت ہو جائے گا کہ جناب صادق و امین آپ نہیں رہے. جب آپ صادق و امین نہیں رہیں گے تو آپ کی یہ ساری جو تقریریں ہیں نا، چاہے وہ آپ کی ہوں یا مریم نواز شریف کی ہوں یا کسی اور کی بھی ہوں، سب جو ہے نا یہ فارغ ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. اور یہ سلسلہ جو ہے یہ اس کو ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. ایسا ہوا ہے تو اس کے بہت سارے جو ہے نا بیڈ اسپیکٹس ہیں، برے اثرات ہیں. دنیا کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں،
کیونکہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوا کرتی. ریاست ایک مونولتھ ہوتا ہے. ریاست کے اندر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, وہ اپنی بات کو آپ ریاست کی بات کرتے ہیں, آپ گھر کے افراد ہیں, آپ گھر کے افراد, گھر کے کوئی معاملہ ہو جاتا ہے, کوئی لڑکی بھاگ گئی ہے, کوئی لڑکا نشئی ہو گیا, آپ لوگوں کو بتاتے ہیں؟ نہیں بتاتے نا. اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی سائفر آیا تو حل کرتے ہیں نا معاملے کو, لوگوں میں لیکن لڑنے کے لیے. ریٹرکس ہیں نا, آپ کے نعرے ہیں تو لگائے, پھنس جائیں گے آپ. اور مریم نواز شریف کیا, وہ بھی پولیٹیشین ہے, وہ بھی اپنی سیاست کر رہی ہے, آپ بھی اپنی سیاست کر رہے ہیں, لیکن سیاست اس طرح نہ کھیلیں کہ ریاست ٹیک پہ لگ جائے, اس طرح نہ کھیلیں کہ لوگوں کے جذبات سے مت کھیلیے گا جناب. کوئی بھی, میں سارے سیاستدانوں کو کہہ رہا ہوں. مریم نواز کے اس ٹویٹ پر سوشل میڈیا میں اور ڈفرینٹ میڈیا چینلز کو گمراہ کن بھی قرار دیا جا رہا ہے کہ وہ عوام کو گمراہ کر رہی ہیں, اور خان صاحب نے اپنے جلسے میں بھی چلا کر عوام کو بولا ہے کہ ماسٹر کاپی جو ہے فارن آفس میں موجود ہے. نہیں, گمراہی کس میں ہے, کیا بات ہے, پتہ نہیں. دیکھیں, ہمارے ہاں عقیدت کا مسئلہ ہو گیا ہے. ہمارے ہاں جو کسی بھی پارٹی کے لوگ ہوں, مثال کے طور پر بھٹو والے تھے یا اب عمران خان والے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ساری باتیں درست, ان میں کوئی خرابی نہیں ہے, اور دوسروں کی ساری باتیں غلط. یہ تو بالکل وہی والا معاملہ ہو گیا نا جو بش کا کرتا ہے, آئدر وی آر ود us اور وی آر اگینسٹ us. ایسا نہیں ہوتا, درمیان میں بھی چیزیں ہوتی ہیں. اور سوشل میڈیا از ناٹ دا لاسٹ تھنگ. اس میں جو مرضی کہتے رہیں, ساری دنیا ہے کہتی رہے, اس سے فرق نہیں پڑتا. وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس سے جو ہے ریاست کے معاملات طے ہوتے ہیں. اور ریاست کے معاملات طے ہوں گے ریاست کے اندر, پارلیمنٹ میں, اور زیادہ سے زیادہ عدالت میں. اچھا, کیا یہ خان صاحب کی وزیر اعظم شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ کو دھمکی ہے کہ گزشتہ جلسے میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پلاننگ میں کر رہا ہوں اس کا تم لوگوں کو علم نہیں ہے, اس لیے تیار ہو جاؤ؟ ہاں جی, وہ ریاست سے بڑے آگے جا چکے ہیں. جو ریاست پلاننگ کرتی ہے وہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا. آپ جو پلاننگ کر رہے ہیں, آپ کو پلاننگ کو باہر نکالنا اتنا ہی آسان ہے جتنا آپ کی آڈیو لیکس نکالنا. 1 سیکنڈ میں آپ کے پلاننگ جو ہے نا وہ باہر آ جائیں گے. آپ کون سی پلاننگ کر رہے ہیں؟ کوئی پلاننگ آپ نہیں کر رہے. آپ پلاننگ کر رہے ہیں صرف اسلام آباد تک مارچ کرنے کی. تو جناب ثناء اللہ خان وہ کون ہیں؟ رانا ثناء اللہ, انہوں نے بھی کوئی پلاننگ کی ہوئی ہے. رانا ثناء اللہ از ناٹ دا پرسن, ہی از دا ہیڈ آف دا انٹیریئر منسٹری. انٹیریئر منسٹری میں آپ بھی رہے ہیں وزیر اعظم, آپ کو معلوم ہے کہ کون ہوتا ہے. اس میں قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں, اور اس میں ساری انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں. وہ سارا کچھ یہ طے کر لیں گے کہ کس کے ساتھ کیا کرنا ہے. دھمکیاں آپ جس کو مرضی دیتے رہیں, آپ عوام کو بیوقوف مت بنائیے حضور. کیا یہ اسلام آباد مارچ کی طرف اشارہ ہے جو وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میری کال کا انتظار کرنا, کال کا انتظار کرنا؟ ارے یار, بات یہ ہے کہ کوئی 36 بار تو یہ بات ہو چکی ہے, میں کال دوں گا, میں کال دوں گا, میں کال دوں گا. دے بھی دو نا یار, کیا کرنا ہے ایسی. یہ تو یہ مطلب یہ وہ بلی ہے جو اب تھیلے سے باہر آنی چاہیے, اور یہ تو تھیلے میں مر چکی ہے بلی. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیونکہ آپ کا تعلق رشیا سے ہے تو آپ اس بارے میں بہتر بتا سکتے ہیں کہ رشینز جو ہیں, روسیوں کا پاکستانیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شکر الحمدللہ, پہلی بار اچھا سوال آپ نے کیا جو متنازع نہیں ہے, لیکن یہ بھی بہت متنازع ہے. ابھی میں جب گفتگو کروں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. دیکھیے, کسی ملک کے ساتھ جو کسی ملک کے لوگوں کے کسی دوسرے ملک کے لوگوں کے بارے میں جو تاثرات ہوتے ہیں وہ ان کے رویوں سے مرتب ہوتے ہیں. روس میں چونکہ پاکستانیوں کی تعداد بہت کم رہی ہے, اور بہت کم میں جو اگر بری باتیں ہوں تو بہت زیادہ نظر آتی ہیں, اور اگر بہت زیادہ ہوں تو ان میں وہ بری باتیں ڈیلیوٹ ہو جاتی ہیں. پھر اگر آپ بے نظیر بھٹو کی وہ ڈاٹر آف دا ایسٹ پڑھیں تو وہ کہتی ہیں کہ جب وہ آکسفورڈ میں گئیں یا ہارورڈ میں گئیں تو لوگ پوچھتے تھے کہ پاکستان, واٹس پاکستان, پاکستان کیا ہوتا ہے, تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا. المیہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے بارے میں ہمیشہ جب پتہ چلا ہے تو کسی سانحے سے پتہ چلا ہے. تو وہاں پہ جو بھٹو صاحب, بے نظیر بھٹو صاحب لکھتی ہیں, وہ معلوم ہوا تھا ڈھاکہ ڈبیکل سے. اور جو روسیوں کو معلوم ہوا پاکستانی کے بارے میں, وہ معلوم ہوا افغانستان میں پراکسی وار سے. ہم جب 90s میں جب ہم روس گئے تھے, اس وقت جانے والوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک وہ لوگ تھے جو بہت پہلے سے وہاں پڑھنے گئے ہوئے تھے مختلف بائیں بازو کی پارٹیوں سے, کمیونسٹ پارٹی, سوشلسٹ پارٹی وغیرہ وغیرہ. ایک وہ لوگ تھے جو آگے جانے کے لیے, دوسرے ملکوں میں جانے کے لیے جہاں کے ایجنٹس جو ہیومن اسمگلر ہیں انہوں نے وہاں بلوائے تھے. اور ایک وہ لوگ تھے جو اپنے طور پہ وہاں پہ ماحول دیکھنے گئے تھے کاروبار کے حوالے سے یا زندگی وہاں گزارنے کے حوالے سے. تو وہاں لوگوں کی تعداد بہت کم ہے شروع میں جو. اچھا, پھر
وہاں پہ چونکہ شراب پہ پابندی نہیں ہے، ہم یہاں بہت زیادہ سارے مسلمان ہیں اور مسلمان بنتے ہیں، ہم شراب سے اجتناب کرتے ہیں، لیکن شراب پینے کے رسیہ سارے ہی ہوتے ہیں، تو وہاں جا کے اسی قسم کے عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں رویے کوئی زیادہ بہتر نہیں رہے۔ تو وہ جو لوگ جو پہلے سے وہاں پہ موجود تھے طالب علموں کے حیثیت سے، وہ تو ظاہر ہے مہذب لوگ تھے، پڑھتے تھے، وہ ان کی بات باہر نکلتی بھی نہیں تھی، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی سہیلیوں کے ساتھ، اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ کرتے تھے۔ لیکن یہ جو ہوا اس طرح ہوا کہ ایک ہمارے، اب تو خیر وہ بہت بڑے کاروباری آدمی ہیں، اس وقت وہ طالب علم تھے، ان کی بیوی تھی اور ان کا سسر تھا، تو اس کے سسر نے کہا آؤ آ کے دیکھو کیا ہو رہا ہے ٹیلی ویژن پہ۔ تو وہ ایک لڑکا، اس نے کپڑے اتارے ہوئے تھے اور وہ دھت تھا اور اس قسم کی حرکتیں کر رہا تھا۔ پھر یہ جو لوگ آگے جانے والے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے یہاں سے بہت کچھ خرچ کر کے جاتے ہیں، بہت کچھ بیچ بوجھ کے جاتے ہیں، تو وہاں انہوں نے وہاں لوگوں کو بہت زیادہ زک پہنچائی، کسی کے گھر ٹیلی فون کا بل زیادہ بنا دیا، کوئی اس قسم کا۔ تو پاکستانی کے بارے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پاکستان کے پاس جو تصور تھا وہ افغانستان کے حوالے سے تھا، اور وہ تھا دشمن۔ وہ جب آپ پاکستانی کہتے تھے، وہ کہتے تھے دشمن۔ اس کے بعد تاثر یہ بنا کہ یہ لوگ کیونکہ کم مقدار میں لوگ ہیں، کم تعداد میں لوگ ہیں، اور جب وہ لوگ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، جب نقصان پہنچاتے ہیں، وہ تصور کچھ اچھا نہیں بنا۔ لیکن اب صورتحال بہتر ہو گئی ہے، اب پڑھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ اچھا، وہاں پڑھنے کے لیے لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں بھیجے جاتے۔ یہ سینٹرل ایشیا کی ریاستیں ہیں، کرغزستان اور ازبکستان، وہاں جاتے ہیں اور اس کو وہ روس قرار دے دیتے ہیں، حالانکہ وہ روس سے بہت دور ہیں اور روس کی ریاستیں بھی نہیں ہیں، اور وہاں پہ جو میڈیکل کالج، عموماً میڈیکل کالجز میں جاتے ہیں، وہ کوئی مستند ادارے بھی نہیں ہیں، لیکن وہاں جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو روس میں پڑھا ہوا کہتے ہیں۔ روس میں پڑھنے کے لیے لوگ اس لیے لوگوں کو نہیں بھیجا جاتا کہ امریکہ چلے جاؤ، برطانیہ چلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، وہاں شراب نہیں بکتی، وہاں جو ہے وہ جنسی آزادی نہیں ہے، لیکن روس میں کوئی عذاب آیا ہوا ہے۔ روس کے بارے میں بھی تو کیا تاثر ہے؟ روس کے بارے میں تاثر ہمارے بہت غلط ہیں، اور روسیوں کے ہمارے بارے میں تاثر کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ ناظرین، ہمیں کامنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تب تک کے لیے بے باک کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔